اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ينالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میدان ارضہ اول الدین معرفتہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، ہمارے بزرگوں، ہماری ماؤں اور بہنوں، ماہ رمضان ہے، ماہ برکت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ عطا ہے، ماہ جود و سخا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ مہمان نہیں بلکہ میزبان ہے اور ہم مہمان ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا اور صرف قرآن صامت نہیں بلکہ قرآن ناطق بھی اس ماہ مبارک میں نازل ہوا۔ آپ پوچھیں گے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن صامت تو نازل ہوا ہے لیکن قرآن ناطق کیسے نازل ہوا؟ 15 ماہ رمضان المبارک، صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ 15 ماہ مبارک کی وہ شب تھی کہ جس دن سیدہ کے گھر میں، رسول کے گھر میں ایک نور نازل ہوا ہے۔ وہ نور تھا جو پہلا نور تھا جس کو سبت کہا گیا ہے۔ یہ سبت نبی ہے، یہ رسول کا بیٹا ہے۔ اگر یہ فاطمہ اور علی کا بیٹا ہے تو اس سے پہلے یہ رسول کا بیٹا ہے۔ رسول اکرم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا بیٹا کہتے تھے اور کبھی بھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے نانا کہہ کے نہیں پکارا ہے بلکہ باپ کے القاب سے پیغمبر ختمی مرتبت کو یاد کیا ہے۔ اور پیغمبر چاہتے تھے اس لیے کہ پیغمبر کے کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک ہی بیٹی تھی، اور جس بیٹی کی ذریت سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا حسین نام تھا، اور جو حسن اور حسین کی نسل سے جو آج نسل چلی ہے، آج ہم جو باقی ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی نسل سے باقی ہیں۔ جب تک نام رسول رہے گا، نام سیدہ رہے گا، نام امیر المومنین رہے گا، نام حسن مجتبیٰ رہے گا، نام حسین شہید کربلا رہے گا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ سمجھ میں آیا کہ نور اور قرآن ایک ہی ہیں۔ نور ایسا نور جو رسول کے گھر میں جب ساطع ہوا ہے تو پورا گھر نورانی ہو گیا۔
پیغمبر اسلام کو لوگ یہ بہت کہتے تھے انشاءاللہ کہ آج 8ویں ماہ رمضان છે مجلس کالے تھا سے یا پرم દિવસ تھا سے جناب کالے تھا سے نا رات میں کالے انشاءاللہ આપણે بیان કરશું کہ پیغمبر ના જે દુશ્મનો હતા શું શું અલકાબ سے پیغمبر نے યાદ કરતો હતો પછી پیغمبر نے ખુદાવંદ આલમ શું આપ્યા કે જેના વાસ્તા છે જેના કરમ અને જેના રહેમ થી આજે હું સુકૂન سے زندگی પસાર કર્યા રહ્યા છું یہ આપણી જે زندگی سکونની زندگی છે یہ سکونની زندگی اہل بیت علیہ السلام نا صدقہ છે یہ ہم جو زندگی آج سکون سے بسر کر رہے ہیں آپ یہاں موروگورو میں ہیں کچھ لوگ دارالسلام میں ہیں کچھ عروشہ میں ہیں کچھ موانزہ میں ہیں کچھ ٹانگا میں ہیں کچھ میڈاگاسکر میں ہیں کچھ لارینیون میں ہیں کچھ ہندوستان میں ہیں کچھ امریکہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں آپ یہ بتائیں کہ پوری کائنات میں کون ایسی شخصیت ہے جس کے ماننے والے ہر کونے میں موجود ہیں اسی ذات بابرکت کا نام ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد آج اگر کوئی نے نیندر આવું છે તો આપણે જે છે મજલિસને કૂપે કરીને ઉતરી આવીશ પણ જે છે જ્યારે અહેલે બેતના zikr થાય કોઈને નીંદર નથી આવડતી પણ જે નીંદર જેને આવે છે ને તો આ દિવસમાં જે છે બધું ધમાલ કરે છે એટલે જે છે રાતમાં મજલિસના ટાઈમે એને નીંદર આવે છે પણ અહેલે બેતના જે સખાવત હતી آج کی دنیا میں جو کچھ ہمارے پاس ہے جو کچھ A to Z جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اہل بیت کی عطا کی ہوئی چیزیں آپ کہیں گے مولانا یہ اہل بیت کی عطا کی ہوئی چیزیں کیسے ہیں میں آپ کے سامنے دلیل دوں گا اہل بیت کی کیوں دی ہوئی کیوں یہ عطا کی ہوئی چیزیں کیسے ہیں آپ کہیں گے مولانا میں نے کمایا ہے سب کچھ میں کما رہا تھا جب میں نے کمائی کی تو میرے گھر میں فریج آئی جب میں نے کمائی کی تو میرے گھر میں ٹی وی آئی جب میں نے کمائی کی تو مجھے گاڑی ملی جب میں نے کمائی کی تو مجھے گھر ملا میں کہوں گا تمہارے پاس کچھ نہ تھا جب تم نے مانگا ہے کسی کو توسل سے کسی کے توسل سے تو اللہ نے تم کو اتنا عطا کیا ہے جو جس کا توسل تم نے کیا ہے جس سے کا توسل کیا گیا ہے اسی کے توسل سے تو تمہیں ملا ہے آج جو کچھ ہے وہ اہل بیت کا عطیہ ہے لہٰذا ہم راہ اہل بیت میں اور راہ خدا میں جتنا بھی لٹائیں گے جتنا بھی خرچ کریں گے نہ یہ اسراف ہے اور نہ یہ کچھ ہے بلکہ اگر ہم نظر کریں گے نیاز بانٹیں گے اگر کھانا کھلائیں گے تو یہ سوچ لیں کہ خداوند عالم کہتا ہے تو کہ تم اہل بیت کی راہ میں اہل بیت کے صدقے میں جو اگر کچھ بھی تم صرف کر رہے ہو کچھ خرچ کر رہے ہو تو تم کو ہم اس کے ڈبل اور تبل دیں گے ہم لوگ اپنی جیب ڈھانکنا شروع کر دیتے ہیں میری $200 જે છે એક મજલિસમાં જો નીકળી જશે તો હવે મારે પાસે જે છે 1000 ની મારી આમદની હશે 200 નીકળી ગયો 800 બાકી રહ્યા છે પણ તમે આ 800 ના જો જોવો છો આ 800 નથી ખુદાવંદ આલમ તમને 8 દુન $1600 તમને વાપરશે એનાથી વધારે વાપરશે તમે એક ફેરે કરીને તો જો ખરેખર તમે મજલિસમાં આવો અને ન્યાઝમાં ખર્ચો કરો ન્યાઝમાં જે તમે ખર્ચો કરો છો આ કોઈ બીજી વસ્તુ નથી કેમ કે જે ન્યાઝ છે આપણ માટે શિફા છે કોઈ અગર મરીઝ છે જમી લેશે તો એને શિફા તરત જ મળી જશે સલવાત ભેજે પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ مجلس کے باہر اگر کوئی چیٹ کرے موبائل چلا کر تو کوئی دقت نہیں ہے لیکن مجلس کے جب تک میں یہ موبائل ہو گیا شیطان اس کو کہتے ہیں شیطان الرجیم حقیقت ہے یہ ایک صاحب نے بتایا کہ مولانا یہ موبائل کا فلسفہ کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی باقاعدہ تحقیق ہو گئی ہے کہا اس کو جو موبائل پہلے تھا کیا ایک جوتا ہم لوگوں کے ہاتھ میں دیا گیا چھوٹا سا وہ بڑا تھا لمبا چوڑا کالا وہ جوتا ہاتھ میں دیا گیا کہا اس سے عادت ڈالو وہ ہم لوگوں نے عادت ڈالنا شروع کی میں نے بھی ڈالی تھی ایک زمانے میں مدرسے میں ایک ہم تھے ایک ہمارے دوست تھے دونوں لوگوں نے مل کے لی تھی اچھی بات ہے لہٰذا واضح ذرا آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں جب وہ جوتا ہم نے لیا تو مدرسے میں کسی کے پاس نہیں تھا ہم 2 لوگوں نے پارٹنرشپ میں لے لیا تھا جوتا کسی نے دیا تھا اور اس میں کھانا ہم لوگ اس میں ڈالتے تھے اور بات کرتے تھے چھپا کے چوری چھپ کے
کیونکہ پرنسپل کو پتہ چل جاتا تو معاملہ خراب ہو جاتا. ایک دن پرنسپل صاحب کو ہمارے پتہ چل گیا کہ 2 لوگوں کے پاس جوتا مشترکہ رکھا ہے اور ایک جاتا ہے تو دوسرے کی تکیے کے نیچے چھپا رہتا ہے. پرنسپل صاحب نے ایک دم سے چھاپا مارا اور جب چھاپا مارا ہے ہمارے کمرے میں تو جوتا ہمارے پاس ملا. کہا یہ تم مجھ سے دشمنی نہیں کر رہے ہو بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. دیکھیں آپ صحیح ہے. ابھی دیکھنا آنے والے وقت میں یہ جو آپ کو شیطان دیا گیا یہ کیا کیا نہیں کرے گا. اس زمانے میں وہ یعنی اینڈرائڈ یا ایپل یہ سب کچھ نہیں تھا. وہ جوتا تھا بس ہائے ہیلو خدا حافظ کام ختم ہو گیا. پھر وہ بڑھا, اس کا سائز چھوٹا ہوا. دیکھیے آپ جب سائز چھوٹا ہوا تو پیسے تھوڑا سا کم ہو گئے. لوگوں نے کیا کیا, ابھی 100 لوگ رکھ رہے تھے اب 200 500 لوگوں نے رکھا. پھر اور ترقی ہوئی, پھر اس کا سائز اور تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا, کم پیسہ ہوا, لوگوں نے اور رکھنا شروع کر دیا. پھر دھیمے دھیمے دیکھا کہ اس سے صرف ہائے ہیلو ہوتا ہے, اب اس میں کچھ خرافات بھی ہونا شروع کریں, لہذا اس کو اینڈرائڈ بنایا گیا. ایک طرف ایپل ایک طرف اینڈرائڈ, دونوں شیطانوں میں ٹکر آپس میں. وہ بھی مقابلہ ان سے کر رہے ہیں, تم سے ہم کم نہیں, ہم سے تم کم نہیں ہو, تم سے ہم کم نہیں ہیں. اگر تم 100 ہو تو ہم 100 ہیں. تم اگر 1 روپے کے بیچ رہے ہو تو کوئی بات نہیں, جو تم فنکشن اس 100 روپے میں ڈالو گے وہی فنکشن ہم 80 روپے میں ڈالیں گے. اور آج تو قیامت ہو گئی ہے, 500 روپے کے 1000 روپے کا 2000 کا جو موبائل ہے اس میں بھی فنکشن موجود ہیں. یعنی یوٹیوب ایسی خرافاتی چیز, موبائل میں اگر دیکھنا ہے تو آپ 2000 روپے کے موبائل اگر لیں گے انڈین تو اس میں بھی آپ کو وہ مل جائے گا. پھر دھیمے دھیمے ترقی ہوتی رہی. اور جب میں نے اینڈرائڈ کو دیکھا اور تو بہت خوش ہوا کہ بھائی یہ اینڈرائڈ کے موبائل, اس میں تو سب ہر چیز ملتی ہے. تو پہلے واٹس ایپ صاحب کیا تھے جناب, واٹس ایپ یہ تھے کہ صرف چیٹ کرتے تھے, ان سے چیٹ کرتے تھے. پھر چیٹ سے ہم نے ہم نے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, چیٹ سے پھر وائس کے اوپر آ گئے. پھر ترقی ہو گئی. کہا نہیں, شیطان نے کہا نہیں, ابھی چیٹ سے تم کو ہم نے گمراہ کیا ہے, وائس سے گمراہ کیا, ابھی ہائے ہیلو کرو گے تو اور گمراہ ہو جاؤ گے. اب جو ہائے ہیلو کا زمانہ شروع ہوا تو گمراہی اور بڑھتی گئی. پھر کہا یہ تو اتنا ہی ہے, نہیں اس میں ایک فنکشن اور ڈالا جائے. وہ خطرناک فنکشن تھا. یہ جب فنکشن پڑا تو ہماری قوم میں گمراہی, بے دینی, بددینی پیدا ہونا اور زیادہ شروع ہو گئی. محرم نامحرم کا کوئی لحاظ نہیں, اب ویڈیو کال شروع ہو گئی صاحب. اور یہ جو ویڈیو کال ہیں, ہم لوگ اگر شادی شدہ لوگ اگر ویڈیو کال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جو ہاسٹل کے لوگ ہیں وہ لڑکے اور لڑکی کنیکشن, اس کے بعد صاحب وہ ایسے ہی ایک جگہ کے اوپر پتہ چلا, میں وہ بھی نام نہیں لوں گا, پتہ چلا کہ ایک شیعہ ہاسٹل میں کچھ لڑکیاں پائی گئیں کہ جو برہنہ ہو کر آئموں پر ایک دوسرے کی طرف تصویریں منتقل کرتی تھیں. آپ دیکھیں شیطان نے کتنا بڑا دھوکہ دیا, اور ہم ہر دھوکے کو قبول کرتے. وہ جوتے سے شروع ہوئے بھائی صاحب, لے کے جوتا اپنے منہ پہ مارنا شروع ہوئے, اور مارتے 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 آج اتنا بڑا جوتا پڑ گیا ہے کہ قوم میں بڑا فساد پیدا ہو گیا ہے. اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. اچھا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھیا, آپ جو کچھ کرنا ہو کرو بھائی, اپنے گھر میں کرو, مگر کم از کم مسجد اور امام باڑے کے اندر اس کو چھوڑ کے رکھ دیجئے, جیب میں رکھ دیجئے. جتنی دیر ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اتنی دیر اس جوتے اور چپلوں کا کام نہیں ہے. اس لیے کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر دو ایسے تو تمام انبیاء, تمام ائمہ معصومین آتے ہیں, لیکن 2 شخصیتیں جو اس مجلس میں ضرور آتی ہیں وہ کون ہیں؟ ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا, اور دوسری شخصیت ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک واقعہ اور نقل کرتا ہوا آگے بڑھاؤں بات کو, بات لمبی نہ ہو جائے, وقت کے اندر آپ کے مجلس کو تمام کرنا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کی بیٹھک جہاں پہ ہے وہ بتاؤں گا بعد میں, پہلے واقعہ سنیں. آنکھوں دیکھا واقعہ. میں قصے کہانی گڑھنے کا عادی بھائی نہیں ہوں, جو حقیقت ہوتی ہے A to Z بیان کر دیتا ہوں. ایک عالم دین ہندوستان میں, وہ ہمارے یہاں وطن میں مجلس میں آئے, بہت بڑے عالم دین مولانا سید محمد غافر صاحب, بہت بڑے عالم دین, پڑھا لکھا بندہ, پتہ نہیں کتنے طالب علموں کو انہوں نے پرورش کی ہے. آج میرے حساب سے اگر میں نہ بھولوں تو کم از کم 500 سے 600 عالموں کو انہوں نے پڑھا کر عالم بنایا ہے. وہ مجلس میں آئے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا, وہ مجلس میں تھوڑا سا دیر آئے, اور آنے کے بعد جہاں پہ جوتے اور چپل رکھے جاتے ہیں وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے. مجھے کسی نے اشارہ کیا کہ مولانا وہ مولانا صاحب آئے ہوئے. میں نے جب دیکھا ہم نے کہا سرکار
انہوں نے کہا نا. ہم نے پھر کہا اسے ہم سے بزرگ شخصیت کوئی آئے اور وہ وہاں بیٹھے ہمیں کیسے نہ گوارا ہوگی. ہم نے پھر ان کو کہا اور رونے لگے. کہنے لگے مجھے ثواب سے محروم نہ کریے. اور یہ کہہ کے ہم کو بٹھا دیا. میں بیٹھ گیا. مجلس ختم ہوئی. مجلس ختم ہونے کے بعد اور ان کا کام اتنا تھا جتنی دیر تک مجلس رہی ہے وہ سب کے چپل اور جوتوں کو صحیح کرتے ہوئے رکھ رہے تھے. کوئی چپل کسی کا مکس نہ ہونے پائے, کسی کے چپل کسی کے اوپر سوار ہو کے گندا نہ ہونے پائے. جب مجلس ختم ہوئی تو کہا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ بھی عالم دین ہیں, آپ کو پتہ نہیں, یہ اس سب سے مجالسوں میں سب سے عظیم جگہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر عزاداران امام حسین آتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام وہاں بیٹھتے ہیں جہاں پر ہمارے اور آپ کے عزادار جو آتے ہیں وہ اپنے چپلوں اور جوتوں کو اتارتے ہیں, مولا وہاں استقبال کے لیے بیٹھتے ہیں. تو جو ایسی مجلسیں ہوں کہ جس کا ویلکم اور جس کا سواگت اور جس کا استقبال کرنے کے لیے معصوم آئے, معصوم بیٹھے, تو وہ مجالس کتنی باعظمت ہوں گی, کتنی بابرکت ہوگی. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد پر. اسی لیے تو پیغمبر ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا قرآن میں جو اعلان ہوا رسول کی طرف وہ یہی تو ہوا تھا, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرابت داروں سے محبت کا اعلان ہوا ہے, دشمنوں سے نہیں ہوا ہے. جب ہم اہل بیت کی سیرت پہ عمل کریں گے, اہل بیت کے راستے پہ عمل کریں گے تو ہم ان کے کہلائیں گے, ہمارے وہ نہیں, ہم ان کے. اور جب ہم اپنی مجلسوں کو زینت دیں گے اہل بیت کے ذکر سے, ہم اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیں گے, تو یاد رکھیں دشمن کا کلیجہ پھٹ جائے گا, دشمن کا کالا چہرہ کالا ہو جائے گا. اس لیے ہو جائے گا کہ جتنا اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, جتنا اہل بیت پہ صلوات بھیجی جاتی ہیں, دشمن کا چہرہ کچلتا ہوا نظر آتا ہے, بکھرتا ہوا نظر آتا ہے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد پر. قرآن اس مہینے میں صامت اور ناطق دونوں کا نزول ہے. بابرکت مہینہ ہے واقعاً جس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے. پورا قرآن شب قدر میں نازل. رسول پہ جب ایک آیت نازل ہوتی تھی تو رسول کو بخار چڑھاتا تھا, اس لیے کہ آیت کا وزن اتنا ہوتا تھا کہ رسول اپنے میں ذوف محسوس کرنے لگتے تھے کہ مجھے ذوف محسوس ہو رہا ہے. ایسا قرآن جب نازل ہو جس مہینے میں, تو کیا اس مہینے کو ذوف نہیں ہوگا؟ اس مہینے کو ذوف ہوگا محسوس. اس مہینے, وہ مہینہ چاہے گا کہ ہم اتنے بابرکت بن جائیں کہ میرا اس مہینے کو رمضان المبارک کے نام سے ہمیشہ یاد کیا جائے, اور ایسا مبارک مہینہ ہو جس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں اور مومنین اس سے فائدہ ان کو ملتا رہے. یہ ہے قرآن, یہ ہے اللہ, یہ ہے رسول اکرم. عزیزان محترم, قرآن سے اگر ہم متمسک ہیں سمجھیے ہماری زندگی کامیاب ہے. اہل بیت سے ہم اگر متمسک ہیں ہماری زندگی کامیاب ہے. ہم وقت کو بہت تیزی سے دیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. عزیزوں, امام ائمہ معصومین کی زندگی کوئی چھوٹی موٹی زندگی نہیں تھی. اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں بس ایک حدیث بیان کروں گا اور ربط مصائب اور آپ کی زحمت تمام. اہل بیت کی ذات ان ذوات مقدسہ کا نام ہے کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں. آیت نہیں, آیتیں نازل ہوئیں. قرآن کے سورے نازل ہوئے. خود سورہ کوثر کس کی شان میں نازل ہوا؟ آئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ کس کی شان میں نازل ہوا؟ آئے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کس کے شان میں نازل ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ نہ کیا, کوئی کام نہ کیا, یار معبود, رسول اللہ پوچھیں گے معبود میں نے اتنا کام کیا اور تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ایک چھوٹا سا کام نہ کیا تو نے کار رسالت انجام نہیں دیا. اللہ فرمائے گا رسول تمہیں نہیں پتا, تمام تمہارے اعمال ایک طرف ہیں, کار رسالت ایک طرف ہیں, ولایت علی کا اعلان ایک طرف ہے. اگر علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے دین مکمل نہیں ہوا ہے. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد پر. اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں اصول کافی میں
شیخ کلینی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں وہاں پر. یہ حدیث ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. پہلے حدیث کی متن کو میں پڑھتا ہوں بہت جلدی سے. حدثنا احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن محمد ابن الفضیل عن سعد ابن ابی عمر الجلاب. یہ سب راوی ہیں. ان لوگوں نے اس حدیث کو کن سے نقل کیا ہے؟ عن ابی عبداللہ علیہ السلام. ابی عبداللہ کس کو کہتے ہیں؟ یا امام حسین علیہ السلام کو، یا امام صادق علیہ السلام سے. امام صادق سے حدیث نقل کی. حدیث دیکھیں، بس چھوٹی سی حدیث ہے اور مجلس آپ کی تمام. قال ان اسم اللہ العظم علی ثلاثۃ و سبعین حرفا. امام فرماتے ہیں اللہ کے اسم اعظم 73 ہیں. 73 اسم اعظم ہیں. ابھی دیکھیے گا ان اسم اعظم کی طاقت کیا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں میرے پاس اسم اعظم ہے، جھوٹ بولتا ہے. اہل بیت کے علاوہ کسی کے پاس اسم اعظم نہیں ہے. یہ تو نبی کے پاس، یہ تو اہل بیت کے پاس. اور فرق دیکھیں گے آپ. وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدَ آصف مِنْهَا حرف واحد. جناب آصف برخیہ کے پاس ایک اسم اعظم تھا. غور سے سنیں گے حدیث کو، بہت پیاری حدیث. میں ہمیشہ بار بار پڑھا کرتا ہوں اور مطالعہ کرتا ہوں اور واقعی مزہ آتا ہے اور ہمارے ایمان کو قوت ملتی ہے کہ ایک اسم اعظم کا علم جناب آصف برخیہ کو تھا. فتکلم بہی، اسی کی بنیاد پر وہ بات چیت کرتے تھے. فخسف بالارض ما بینہ و بین سریر بلقیس. جناب آصف برخیہ سے خواہش کی جناب سلیمان نے جناب بلقیس کے لیے، تخت بلقیس کے لیے. تخت بلقیس کہاں اور جناب سلیمان کی حکومت کہاں؟ جناب سلیمان کی حکومت جناب آصف برخیہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیت المقدس میں. اور تخت بلقیس کہاں ہے؟ یمن میں. فرق دیکھیں، 2 دن سے زیادہ اگر کوئی جائے گا، اڑ گئے تو لگے گا، ورنہ تو بہت کافی ٹائم لگے گا جب آپ وہاں پہنچیں گے، چونکہ کافی دوری ہے، کافی مسافت ہے اس راستے میں. جناب سلیمان کے منہ سے نکلا، جناب آصف برخیہ نے چشم زدن میں تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر جناب سلیمان کی خدمت میں حاضر کر دیا. تخت بلقیس کہاں؟ جناب سلیمان کی حکومت کہاں؟ جناب آصف برخیہ کیسے وہاں سے یہاں تک کے لیے آئے؟ اور اتنا، اور تخت بلقیس جو آیا ہے وہ چشم زدن میں آیا ہے، اور جیسے ہی لا کے رکھ دیا زمین پھر ویسے ہی ہو گئی. یہاں تک کی واضح ہو گیا. اب اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اور میں اہل بیت نبوت و عصمت و طہارت، ہمارے پاس 72 اسم اعظم کا علم ہے. ایک اسم اعظم کو اللہ نے اپنی خلاقیت کے لیے محفوظ رکھا ہے. عزیزان محترم، اب سمجھ میں آیا. ہم امام بارگاہوں میں آتے ہیں، ہم روضوں پہ جاتے ہیں. آج ہی ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک زمانے میں بہت پریشان ہو گیا تھا. کسی عالم دین نے کہا زیارت پر جاؤ، اور زیارت پر جاؤ اور امام حسین کے حرم میں مانگو. میں گیا زیارت پر اور وہاں میں نے مانگا. ادھر مانگ کے گھر واپس آیا ہوں. جو کھوئی ہوا ہمارا کام تھا، ہمارا بزنس تھا، ہمارا کاروبار تھا، وہ دوبارہ مل گیا. سمجھ میں آیا ایک اسم اعظم والا تخت بلقیس کو وہاں سے یہاں منگا سکتا ہے، تو جو 72 اسم اعظم کے مالک ہوں اگر وہ چاہتے تو زمین کربلا پہ وہ انقلاب پیدا کر دیتے. پانی ان کے پاس چشم زدن نہیں، اشارے میں پانی آ جاتا، لیکن نہ منگا کے بتایا ہم اہل بیت ہیں، زیادتی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ہم وہ کریں گے جو اللہ چاہے گا. اللہ کی مرضی اس میں ہے کہ حسین تو پیاسا رہ جائے اور تیرا خانوادہ پیاسا رہ جائے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد پر. اب سمجھ میں آیا اسم اعظم کیا تھے. آصف برخیہ کو لوگوں نے کیوں یاد کیا؟ ارے تختے اور آج تک کی جناب سلیمان کی دل کی خواہش وہاں سے یہاں چشم زدن میں. اور اہل بیت لوگ سوال کرتے ہیں
کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس 72 اسم اعظم کا علم تھا، تو مولا آپ نے کربلا میں سب پیاسے کیوں رہ گئے، سب بھوکے کیوں رہ گئے؟ مولا بچوں کے ہاتھوں میں کوزے تھے، التش التش التش، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ مولا بچے رو رہے تھے، کانوں میں آوازیں آ رہی تھیں، بچے تڑپ رہے تھے، پیاس سے تلملا رہے تھے، مولا آوازیں آ رہی تھیں، آپ نے کیوں نہیں پانی کا انتظام کیا؟ شاید میرا مولا جواب دے کہ اگر مجھے اعجاز سے پانی منگانا ہوتا تو میں روزے اول منگا لیتا، لیکن مجھے اللہ کی مرضی چاہیے تھی، اللہ کی رضا میں میں راضی، جہاں اس کی رضا ہے حسین راضی ہے۔ معبود جو تو کہے گا، جس میں تیری مرضی ہے۔ ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، اگر ایک چیز نہیں ملنے والی ہوتی چھین کے لے لیتے ہیں، اس کے اوپر ظلم و سامنے والے کے اوپر ظلم و ستم کر کے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں۔ لیکن حسین ابن علی نے، کیا پانی امام حسین کی ملکیت نہیں تھی؟ اس پانی کو خلق جو کیا گیا وہ حسین کی محبت میں خلق کیا گیا ہے، اس اناج کو جو خلق کیا گیا ہے وہ حسین کی محبت میں خلق کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کو لے کے آئے ہیں میدان میں، آج میں بصائب کسی اور کے بیان کرنے والا تھا لیکن کہاں مڑ گیا، اب کہیں اور مڑ گیا ہوں، اور جس طرف مڑا ہوں بیان کروں گا۔ امام میدان میں آئے، پانی کا مطالبہ کیا، اعلان کیا کوئی میری مدد کرنے والا ہے، نصرت کرنے والا ہے۔ خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، امام خیمے میں پلٹ کے گئے، بہن سے پوچھا، اے بہن زینب بتاؤ کیا ہو گیا، ابھی حسین زندہ ہے کیا قیامت آ گئی؟ کہا میرے بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ کو بلند کیا ہے، علی اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرا لیا، یہ سننا تھا۔ امام سمجھ گئے، کہا بچے کو میری گود میں دے دو۔ جناب علی اصغر کو گود میں لیا، وعدہ طفلی تھا، بچہ اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، جناب علی اصغر جناب فاطمہ صغریٰ کے ہاتھوں میں تھے، جناب فاطمہ صغریٰ کے ہاتھوں سے امام حسین کے ہاتھوں میں نہیں جا رہے تھے۔ کچھ کان میں کہا، علی اصغر ہمک کے چلے گئے، یہی اس دن کے لیے تو گئے تھے کہ جب عاشور کا دن ہوگا، ارے میرا بابا تنہا ہوگا تو میں اپنے بابا کی عصمت کی گواہی دوں گا۔ میدان میں امام حسین بچے کو لے کے آتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں فوج جفاکار، ارے میرا بچے نے کیا خطا کی ہے، تھوڑا سا پانی دے دے۔ عمر سعد کہتا ہے اقطع کلام الحسین، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ تو ہرملا نے چلے کمان میں تیر جوڑا، علی اصغر کے گلے پر لگا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ روایت کہتی ہے ارے بچے کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ بچے کا وزن کم تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ کسی دن انشاءاللہ جب بات آئے گی تو بتاؤں گا یہ تیر کیسا تیر تھا، کیسا ظالم تیر تھا۔ ہاں آزادارو، بچہ شہید ہو گیا، امام نے خون کو لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین بس، پانی نہ برسے گا اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ آ گیا۔ زمین کی طرف ڈالنا چاہا، زمین لرز گئی، حسین بس، ارے اناج نہ اگے گا۔ امام نے کیا کیا، ارے خون کو چہرے پہ ملا۔ خون کو چہرے پہ ملا، خیمے کی طرف آئے، سکینہ دوڑی، بابا بھیا کو پیاسا پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی ہے، ابا کے دامن کو ہٹایا، من کا ڈھلا ہوا، علی اصغر شہید ہو گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری ان چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں ان کی اس کو صحت کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ منتقم خون حسین سرکار حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔